عورت اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے اور اتنی درد بھری آواز سے رو رہی تھی کہ غلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے اور جا کر کے پوچھا او مائی رونے کی وجہ کیا ہے، پنا کیا ہے، روتی کیوں ہے؟ اس عورت نے کہا ہے رونے کی وجہ مت بول، کہا مجھے 12 سال ہو گئے ہیں، 12 سال اسی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر کے میں آنکھوں سے آنسو بہایا کرتی ہوں، اتنا کہنا تھا۔ کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا رونے کی وجہ مت بول، غلام کے قدم اٹھے ہیں اور پہنچا گیا عبدالقادر جیلانی کے قریب، جا کر کے کہنے لگا حضور ایک عورت ہے جو ندی کے کنارے کھڑے ہو کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، اتنا کہنا تھا۔ عبدالقادر جیلانی کے قدم اٹھے ہیں، آپ چلے ہیں اس جانب جدھر وہ کھڑے ہو کر کے سمندر کے کنارے آنکھ سے آنسو بہا رہی تھی۔ عبدالقادر جیلانی پہنچے ہیں، اس عورت کے قریب جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں او شہزادی رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی بنا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ رونے کی وجہ مت پوچھئے گا، کہا دل پہ بڑے زخم لگے ہوئے ہیں، کہا ان زخموں کی پناہ پوچھنا چاہتا ہو، اتنا کہنا تھا۔ کہا حضور میرا بچپن کا زمانہ تھا جب میں جوان ہو گئی، جوان ہونے کے بعد میرے باپ نے میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا تھا، کچھ دن گزرے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، میں تنہا اکیلی رہ گئی، مگر حضور کچھ دن گزرے تھے، رب نے بیٹا عطا فرمایا۔ جب میرے بیٹے کا بچپن کا زمانہ، میں نے اپنے لخت جگر کو خون جگر پلا کے پالا ہے، انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے، میں نے لخت جگر کو بیٹھنا سکھایا ہے۔ کہا حضور میں نے بیٹے کی خاطر بڑی مصیبتوں کو اٹھایا ہے، بڑی پریشانیوں کو اٹھایا ہے، کہا کوئی میرا سہارا دینے والا نہیں تھا، میں نے اپنے لخت جگر کو کما کما کر کے پرورش کرتی رہی، اتنا کہنا تھا۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا جب میرا لخت جگر جوان ہو گیا ہے تو میں نے ندی کے اس کنارے سے میں نے شہزادے کا رشتہ کیا تھا، اور رشتہ ہونے کے بعد دن وہ آ گیا تھا کہ جس دن بیٹے کو برات لے کر کے جانا تھا۔ کہا حضور میں نے لخت جگر کو سجایا ہے، دلہا بنایا ہے، براتیوں کو تیار کیا ہے، اور براتیوں کو تیار کرنے کے بعد میں نے لخت جگر کو براتیوں کے ساتھ بھیجا تھا، لخت جگر واپس آ رہا تھا، شہزادی کو ساتھ لا رہا تھا، کہا کشتی ڈوب گئی ہے، کہا براتیاں بھی ڈوب گئے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ عبدالقادر جیلانی مسکرانے لگے ہیں، وہ کہا روتی کیوں ہو؟ چہرے پہ مسکراہٹ لے آ، بیان